لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر، جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں شب برات کی شرعی حیثیت، حقیقت اور اس میں کیے جانے والے کام بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی خاص دن، کوئی خاص رات فکس نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانہ عبادت سے غفلت میں گزار دیا جائے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی جب اللہ کی عبادت ہے تو ابتدا سے لے کر انتہا تک، چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک، آخر دم تک ہر لمحہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کے آخر میں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے۔ اور کامیاب انسان بھی وہی ہے جو اپنی زندگی کو، جو زندگی کا اصل مقصد ہے،
اس میں صرف کرتا اور گزارتا ہے۔ اور جو شخص عبادت سے غافل رہے، دنیا کی ہر عزائش اپنے اور اپنے بچوں کے لیے مہیا کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، وہ شخص قطعاً کامیاب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام۔ فرمایا رات کو قیام کرنے کے لیے راتوں میں صرف جمعہ کی رات کو خاص نہ کرو، اور دن میں روزہ رکھنے کے لیے صرف جمعہ کے دن کو خاص نہ کرو۔ یعنی اگر کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا درست ہوتا، دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص کرنا درست ہوتا، تو نبی علیہ السلام جمعہ کے حوالے سے ان دو کاموں سے منع نہ کرتا۔ رات کو جاگنا ہے، قیام کرنا ہے، سال میں ایک دو راتیں نہیں۔ نبی علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ رات کو قیام کا اہتمام کرو۔ روزہ رکھنا ہے سال میں ایک دو دن کا نہیں، کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کو نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایام بیض 13، 14، 15 تاریخ کا جو روزہ ہے، اس کی فضیلت رسول اللہ نے یوں بیان فرمائی ہے، جو بندہ ہر مہینے یہ 3 روزے رکھتا ہے، یہ 3 روزے ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اور جو باقاعدگی سے ہر مہینے یہ 3 روزے رکھتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ساری زندگی اس نے روزوں کے ساتھ گزاری۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ سال کی تمام راتوں میں کوئی ایک رات ایسی نہیں جس کو شریعت نے فکس کیا ہو کہ بس اس رات عبادت کرنی ہے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ آپ کے ذہنوں میں خیال آ رہا ہوگا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی تو بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، رمضان میں لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن آپ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، غور و فکر کریں گے تو وہ بھی ایک رات نہیں کہے گے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا اللیل، تلاش کرو لیلۃ القدر کو، سے بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں، ایک رات نہیں، اور یہ 5 راتیں بنتی ہیں، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات۔ اگر صرف ایک رات عبادت کے لیے خاص ہوتی تو پھر ماہ رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی، بتا دیا جاتا رمضان کی فلاں تاریخ کو ایک رات میں عبادت کر، وہاں بھی پورا عشرہ، پھر اس کی راتیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کر۔ اور یہاں دیکھیں شب برات کے نام پر 15 شعبان کی ایک رات کو فکس کر دیا، اور عوام نے اس رات کی جو فضیلت اور عظمت اور شان و مقام کو مشہور کیا گیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ لیلۃ القدر تو اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔
انسان کی زندگی کا مقصد رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اور اس عبادت کے اندر تسلسل ہونا چاہیے۔ دن میں بھی عبادت ہو، رات میں بھی عبادت ہو، صبح کے ٹائم بھی عبادت ہو، شام کے ٹائم بھی عبادت ہو۔ 5 نمازوں کا سلسلہ جو رب العالمین نے بنایا ہے وہ سلسلہ بھی بتاتا ہے کوئی ایک ٹائم عبادت کے لیے فکس کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ اگر ایک ٹائم فکس کرنا رب کو پسند ہوتا، یہ کامیابی کی دلیل ہوتا، تو رب العالمین انسانوں کی مصروفیات کے پیش نظر کہہ دیتے فجر کے ساتھ ظہر بھی پڑھ لیا کرو، عصر بھی پڑھ لیا کرو، مغرب بھی پڑھ لیا کرو، عشاء بھی پڑھ لیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ممکن تھا، بھی مصروفیات کی وجہ سے یہ وقت پہ نہیں آ سکیں گے، ہر نماز کو ٹائم پہ نہیں پڑھ سکیں گے، لہذا ان کو سہولت دینی چاہیے کہ ایک وقت پر ساری نمازیں پڑھ لو، نہیں فجر کی نماز پڑھیے، جاؤ اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاؤ اور پھر ریسٹ کرو، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جائے ظہر کی نماز پڑھو، اس کے بعد کھانا کھاؤ، پھر کاروبار کے لیے چلے جاؤ، پھر 2-3 گھنٹے بعد آ کر عصر کی نماز پڑھو، پھر تم دنیا داری میں مصروف ہو جاؤ، پھر مغرب کی نماز پہ آ جاؤ، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے بعد پھر عشاء کی نماز میں آ جاؤ، پھر آرام کرو، رات کو تو تہجد کی نماز کے لیے اگر استطاعت نہیں ہے پھر فجر کی نماز کے لیے آ جاؤ۔ 24 گھنٹوں میں ایک مناسب وقفے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نمازوں کے وقت کو مقرر کر کے یہ اشارہ دیا، رہنمائی کی، سبق دیا، صرف ایک وقت عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا، جس طرح تمہاری زندگی گزرتی رہتی ہے وقفاً فوقتاً، وقتاً فوقتاً، فاصلے سے تم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو پورے کا پورا دین بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اپنے رسالت پہنچانے کا ادا نہیں، رسول اللہ ادا کر کے جو بھی گناہ تھا اس کے بارے میں بتا کے گئے ہیں، جو بھی نیکی تھی اس کے بارے میں بتا کے گئے ہیں، جس رات عبادت کا اہتمام کرنا تھا اس کے بارے میں بتا کے گئے ہیں، جن دنوں میں روزے رکھنے تھے اس کے بارے میں بھی بتا کے گئے ہیں، لہذا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کمی بیشی کی اجازت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی شریعت سے آگے نہ کرو، ہمارا کام شریعت کو اپنانا ہے، شریعت کو بنانا نہیں ہے۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ نے نازل کرنی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رب کا لوگوں کو پہنچا دینا ہے، وضاحت کر دینی ہے، تفصیل بیان کر دینی ہے، احکام و مسائل بتا دینے ہیں، طریقہ کار بتا دینا ہے۔ شریعت بنانا، دین بنانا، یہ تو اللہ کے علاوہ رب کے نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ عام آدمی اپنی طرف سے رات عبادت کی فکس کرتا پھرے، دن عبادت کے مقرر کرتا پھرے، اپنی طرف سے وظیفے بنائے، اپنی طرف سے درود بنائے، اپنی طرف سے اذکار بنائے، اپنی طرف سے فضائل بنائے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ بندہ کتنا ظالم ہے، یہ شریعت سازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اس کا کام شریعت کو اپنانا تھا، شریعت کو بنانا اللہ کا کام۔ ماہ شعبان کے حوالے سے ایک روزہ نہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے، ایک نہیں، پورے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے جو روزے کسی شرعی عذر کی وجہ سے ماہ رمضان میں میرے رہ جاتے تھے،
رسول اللہ کی خدمت کی وجہ سے میں وہ روزے پورے نہیں کر سکتی تھی۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا، شعبان کے مہینے میں میں وہ روزے رکھا کرتی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا جب آدھا شعبان گزر جائے فلا تصوموا، اس کے بعد تم روزے نہ رکھو، تاکہ بندہ 15 دن میں روزے رکھ کے اس کے بعد پھر 14-15 دن ریسٹ کر لے اور ماہ رمضان کے لیے اچھے طریقے سے تیاری کرے۔ ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں، شعبان کی 15 تاریخ کو، جس رات کو شب برات کا نام دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس حوالے سے سمجھیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کی راتوں میں سے صرف ایک رات کی خصوصی طور پہ فضیلت بیان کی، وہ لیلۃ القدر ہے، لیکن اس کو بھی ایک رات میں فکس نہیں کیا۔ فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاک رات میں اس کو تلاش کرو، بس اس کے علاوہ کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین عالی شان کے ذریعے اپنی حدیث میں کسی خاص رات کے بارے میں بتایا ہو۔ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ شب برات یہ لفظ فارسی زبان کا ہے، شب فارسی زبان میں رات کو کہتے ہیں۔ شب برات، برات کا مطلب بری ہونا، بیزار ہونا۔ برات والی رات، بیزاری والی رات، بری کرنے والی، بری ہونے والی رات۔ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کہیں شب برات کا لفظ ہی نہیں ملتا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ عربی زبان کے لفظ کا ترجمہ ہے فارسی میں، جس طرح شب قدر ہوتا ہے، شب قدر عربی میں لیلۃ القدر کا ترجمہ ہے، اور شب برات عربی میں لیلۃ البرات کا ترجمہ ہے، جبکہ شب قدر کا جو اصل لفظ ہے عربی میں لیلۃ القدر، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اسی طرح لیلۃ البرات کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو شب قدر ثابت ہے، اور یہ شب برات بنائی ہوئی چیز ہے، مشہور کی گئی ہے، اس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اس حوالے سے کچھ دلائل دیے جاتے ہیں کہ شب قدر کے بعد شب برات کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ آئیے ان دلائل کی حقیقت، جن دلائل کے ذریعے قرآن کی آیات پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا حوالہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ پہلی دلیل قرآن کریم سے دی جاتی ہے، سورہ دخان کے اندر یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو، قرآن کریم کو، ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں اور اس رات ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ آیت سورہ دخان کی پڑھ کے کہتے ہیں اس آیت میں جو برکت والی رات کا ذکر ہے اس سے مراد شب برات ہے۔ حالانکہ اس آیت میں کوئی شب برات کا لفظ نہیں ہے، کوئی شعبان کا لفظ نہیں ہے، برکت والی رات کا ذکر ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ جب قرآن کریم کی اس مقام پر وضاحت نہیں ہے، دوسرے مقام کو ہم اگر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ برکت والی رات شعبان میں نہیں آتی بلکہ ماہ رمضان میں آتی۔ دلیل سنیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کتاب کو، قرآن کریم کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہاں پہ فرمایا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ وہ برکت والی رات کس مہینے میں آتی ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رات ماہ رمضان میں۔
کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کو ماہ رمضان میں ابتداءً شروع میں نازل فرمایا۔ دوسری دلیل فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں ہر اہم اور مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ القدر کی تلاوت کیجیے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ جبرائیل امین باقی فرشتے اس رات کو اترتے ہیں اور بإذن ربہم من کل امر اہم اور بڑے بڑے کاموں کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ کون سی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے، اور وہ ماہ رمضان میں آتی ہے، وہ شعبان میں نہیں آتی۔ لہذا قرآن کریم کی اس آیت سے شب برات کو ثابت کرنا، 15 شعبان کی رات کو لیلۃ مبارکہ ثابت کرنا، یہ سینہ زوری، دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی دھوکہ بازی سے محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت، اور اس کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن ہی وضاحت کرتا ہے وہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر شعبان میں نہیں بلکہ ماہ رمضان میں ہے۔ دوسری دلیل بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گم پایا۔ وہ اٹھی اور آپ کے پیچھے گئی، کیا دیکھتی ہیں کہ آپ جنت البقیع کے اندر بقیع قبرستان میں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عائشہ کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو؟ آپ کیوں میرے پیچھے آئی ہو؟ کیا آپ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ شک ہوا تھا شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ آتا ہے، پھر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد میں اللہ تعالی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے، یہ حدیث پیش کی جاتی ہے ترمذی کے حوالے سے کہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بڑے بڑے مفکر اسلام شیخ الاسلام آ کر ٹی وی پر مختلف چینلز پر یہ بیان کریں گے، آپ سنیں گے، اور اسی طرح اخبارات میں بھی مضمون لکھے جاتے ہیں شب برات کی فضیلت، اور اس حدیث کو اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے جس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اسی حدیث کے آگے 2 سطر آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی جب انہوں نے تحقیق کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ ایک واقعہ ذکر کرنا، لیکن اس کے بارے میں جو تحقیق ہوئی ہے کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا یہ بددیانتی اور دھوکہ نہیں تو کیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں صحیح حدیث امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ، اللہ رب العالمین ہر رات، ہر پچھلی رات جب رات کا تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر اعلان کیا جاتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی سوالی جس کو عطا کیا جائے، جس کو دیا جائے، فی کل لیلۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہر رات میں اسرا ہوتا ہے، صرف شعبان میں۔ اب جو عظمت اور فضیلت ہر رات کو حاصل ہے،
ہر رات کو اس سے محروم کر کے سال کی ایک رات کو وہ فضیلت دے دینا، یہ بے انصافی اور ظلم نہیں تو کیا ہے؟ ہر رات جب رات کا تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے، فجر کی اذان سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے کا جو وقت ہے، بڑی عظمت و فضیلت والا وقت ہے۔ اس میں جو بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر کے روزانہ بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ صرف 15 شعبان کے ساتھ خاص ہے۔ اور وہ جو دوسرا واقعہ یہ رات کے وقت نبی علیہ السلام کو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں گم پایا، یہ واقعہ صحیح ہے، صحیح مسلم میں، لیکن اس میں 15 شعبان کی رات کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ گھر میں موجود نہیں ہے، دروازہ کھولا، دیکھا جنت البقیع کی طرف آپ علیہ السلام جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں جا کے دیکھا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، پھر ہاتھوں کو نیچے کیا، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی، پھر ہاتھوں کو نیچے کیا، 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جنت البقیع میں دعا کی اور واپس آئے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے جلدی سے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب آتے ہیں، آپ نے محسوس کیا، آپ نے فرمایا عائشہ تیرا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ آپ مجھے بتا دو ورنہ اللہ رب العالمین مجھے بتا دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اچھا وہ تمہارا سایہ تھا جو میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تیرا خیال ہے اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ظلم کریں گے؟ یعنی اللہ کا نبی رب کی مرضی کے بغیر تو کچھ کرتا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا باری تیری ہو میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں؟ یہ تو ظلم ہے، اللہ مجھے ظلم کی اجازت نہیں دیتا اور میں ظلم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا میں سویا ہوا تھا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایسا ایسا مجھے بلایا اور اندر نہیں ہے کیونکہ اندر آپ میرے ساتھ سوئی ہوئی تھی، اس حال میں اندر نہیں آ سکتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جبرائیل نے جب مجھے آپ کا پیغام دیا، آپ کا رب فرماتا ہے جاؤ بقیع قبرستان میں جو مومنین مسلمین مدفون ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ ایسا میں گیا اور جا کر وہاں میں نے ان کے لیے دعا کی۔ بس حدیث مکمل، واقعہ موجود ہے اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا بھی موجود ہے، لیکن 15 شعبان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور پھر یہ واقعہ کب کا ہے، کس مہینے کا ہے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے اور وہ جو مشہور ہے حدیث پاک کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، وہ سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ جس کتاب میں حدیث ہے دوسری سطر میں لکھا ہوا یہ حدیث صحیح ہے، اب ہر آدمی کو تو پتہ نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو میں رزق دے دوں، ہے کوئی تندرستی کا طلبگار میں اس کو صحت دے دوں۔ یہ فجر کی اذان تک مسلسل اعلان ہوتا رہتا ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ اس روایت کی جب محدثین نے تحقیق کی ہے ثابت ہوا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے۔ صحیح روایت وہ ہے، صحیح حدیث وہ ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر رات جب رات کا تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں، اور ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے۔ یہ سال میں صرف ایک رات 15 شعبان کی رات کو نہیں ہوتا،
اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب 15 شعبان کی رات ہو، رات کو قیام کرو، اگلے دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ یہ وہ رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا۔ ابن ماجہ کی اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابن ابی صبرہ، جس کو محدثین نے کذاب کہا ہے۔ ابن ابی صبرہ کذاب، جھوٹا ہے، اور اس نے اپنی طرف سے یہ بات بنا کر رسول اللہ کے ذمہ لگا دی ہے۔ تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ یہ خبر درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 15 شعبان نہیں، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور اسی طرح اعلان بھی ہوتا ہے، رزق مانگنے والوں کو رزق دیا جاتا ہے، صحت مانگنے والوں کو صحت دی جاتی ہے، معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیا۔ بعض لوگوں نے مخصوص نمازیں بھی بنائی ہوئی ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو اس انداز میں ایک نماز پڑھی جائے جس کا نام ہے صلاۃ الفیہ، اور ایک رات کے اندر اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کر دے۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں اور یہ بناوٹی مصنوعی آرٹیفیشل نمازیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی یہ صلاۃ الفیہ پڑھی ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے، نہ رسول اللہ نے صحابہ کو امت کو سکھائی ہے، نہ صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس چیز کی کوئی گنجائش اللہ کے دین میں نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ رات بجٹ کی رات ہے، اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اسی طرح رزق تقسیم ہوتا ہے، عمر لکھی جاتی ہے، اور بھی بہت سارے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن کا ہو جاتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ اس بچے کی 4 چیزوں کے بارے میں لکھ دیتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنا رزق کھائے گا، کہاں فوت ہوگا، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ 4 چیزیں، اس کی عمر، اس کی موت، اس کی قسمت، اس کا رزق، یہ 4 چیزیں اس وقت لکھ دی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور 4 مہینے کو۔ یہ بجٹ اس وقت تیار ہو جاتا ہے ساری زندگی۔ یہ ہر سال 15 شعبان کی رات کو سالانہ بجٹ بننا، یہ بات من گڑت ہے، جھوٹی بات ہے۔ قرآن اور حدیث اس کی تائید نہیں کرتا، یہ کوئی بجٹ کی رات نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات نبوت ملنے کے بعد 23 مرتبہ آئی، یہ دن نبوت ملنے کے بعد 23 مرتبہ آیا۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، خلفائے راشدین کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ دن اور یہ رات آئی، آل رسول کی زندگیوں میں یہ رات کئی بار آئی، دن کئی بار آیا، اصحاب رسول کی زندگی میں 15 شعبان کی رات بھی کئی بار آئی، دن کئی بار آیا۔ نہ رسول اللہ سے، نہ آل رسول سے، نہ اصحاب رسول سے 15 شعبان کی رات کو شب برات قرار دینا ثابت ہے، نہ اس رات کسی قسم کی خاص قسم کی عبادت کرنا ثابت ہے، نہ دن کو روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر دین ہوتا تو وہ کرتے، جو امت کے سب سے بہترین افراد تھے، اللہ نے بتایا نہیں، پیغمبر نے سکھایا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، پھر دین کیسے بن گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اللہ کا رسول جو دے دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دین میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتا، جو راتیں عبادت والی تھی رسول اللہ نے بتا دی، جو دن روزہ رکھنے کے لیے
دیے تھے رسول اللہ نے بتا دیے. رب کی رضا کے جو کام تھے ان کی وضاحت بھی ہو گئی, رب کی ناراضگی کے جو کام تھے ان کی وضاحت بھی ہو گئی. دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب کسی قسم کا کوئی عبادت کا طریقہ, کوئی وظیفہ, کوئی ورد, کوئی درود, کوئی الفاظ, کوئی عبادت یہ بنانے کی کسی بندے کو اجازت نہیں. جو دین رسول اللہ نے امت کو دیا, جو دین صحابہ کرام نے امت کو دیا ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. فرمایا تمہارے لیے میرا طریقہ بھی ضروری ہے, میرے طریقے کے ساتھ خلفاء راشدین کا طریقہ بھی ضروری ہے, اس کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھام. ایک اور بات کہی جاتی ہے, اس رات اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن مشرک کو اور جس کے دل میں کینہ ہے اس کو معاف نہیں کرتے. اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. صحیح حدیث کیا ہے وہ سنیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہر سوموار کو, ہر جمعرات کو. پھر ہر اس بندے کی بخشش فرما دی جاتی ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا. لیکن دو بندوں کو بخشش نہیں ملتی, ان کی مغفرت نہیں ہوتی. وہ دو آدمی جو بینہ و بین اخیہ شانہ, جو دو بھائی آپس میں دل صاف نہیں رکھتے, دل کے اندر بغض رکھتے ہیں, نفرت رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرماتے ہیں انذروا ھذین, باقی سب معاہدین کو میں نے معاف کر دیا ہے, بخش دیا ہے, ان کو چھوڑ دو. انذروا ھذین حتی یسترغا, جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر دیتے میں بھی ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ تو ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے. جس کے دل میں کینہ ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا سمار اور جمعرات کا. یہ سال میں 1 بار نہیں, یہ ہفتے میں 2 بار ہوتا ہے, مہینے میں 8 بار ہوتا ہے, اور سال میں 50 کے قریب مرتبہ ہوتا ہے. اب جو چیز صحیح دلائل سے قرآن و سنت سے ثابت ہے, ہر رات یہ عظمت والی ہے, ان تمام راتوں کی عظمت کو ختم کر کے ایک ایسی رات کی عظمت اپنی طرف سے بنا دینا جو رسول اللہ اور آپ کے حساب سے ثابت نہ ہو, یہ ناانصافی نہیں ہے. اور اسی طرح دن کو روزہ رکھنا, 15 شعبان کی رات کو عبادت, دن کو روزہ رکھنا, یہ دین نہیں ہے. بظاہر تو اچھا عمل ہے, لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے, لوگ چلو کسی بہانے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر اس چیز کی اجازت دے دی جائے, بدعت کا دروازہ کھول دیا جائے, تو پھر ہر بندہ اپنی سہولت کے مطابق کوئی دن بنا لے گا, کوئی راتیں بنا لے گا. تاجر حضرات کی اپنی راتیں ہوں گی, اور جو عام لوگ ہیں ان کی اپنی راتیں ہوں گی, جو ڈاکٹر ہیں اپنی مصروفیت کے حساب سے ڈی بی اس رات ہم فارغ نہیں ہوتے, ہم ایک فلاں رات, یہ تو اسی طرح ہے جس طرح کی یہ لیبر ڈے ہے, یہ حیا ڈے ہے, یہ فلاں ڈے ہے, فلاں ڈے ہے, فلاں ڈے ہے, اس کی نقالی کرتے ہوئے لوگوں نے شب برات کو کہہ دیا یہ روزہ ڈے ہے, یہ عبادت کی نائٹ ہے, یہ جاگنے کی رات ہے. اور جس رات جاگنے کی فضیلت قرآن نے بیان کی ہے, اس رات لوگ شاپنگ کرتے رہتے ہیں, اور اس رات میں جاگنے کا عبادت کرنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. وہ عبادت کی رات لیلۃ القدر ہے, جس رات کی عبادت 1000 مہینے, یعنی 84 سال 3 مہینوں کی عبادت بھی اس ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, وہ بھی فکس نہیں ہے کہ وہ 25ویں کی رات ہے یا 27ویں کی رات ہے. جب لیلۃ القدر کو رب نے فکس نہیں کیا, شب برات کیسے فکس ہو سکتی ہے؟ فکس تو اس لیے ہو گئی ہے کہ لوگوں نے بنائی. بعض لوگ اس رات کو اور کچھ نہیں کرتے, وہ قبرستان لوگوں کو لے کے چلے جاتے ہیں. بعض علماء حضرات کا بھی یہ کام ہے, لوگوں کو لے کے قبرستان چلے جاتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، لیکن 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پہ قبرستان جانا نہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، نہ آل رسول کا طریقہ ہے، نہ صحابہ رسول کا طریقہ ہے۔ جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے شروع میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب تم جایا کرو۔ فإنها تذکرکم الآخرہ، جب تم قبرستان میں جاؤ گے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ کثرت سے جانا چاہیے، وقتاً فوقتاً جاتے رہنا چاہیے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی رات کو خاص کر کے اس میں عبادت کرنا، اسی رات میں قبرستان جانا، کسی خاص دن میں روزہ رکھنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ہم شریعت بنانے والے نہیں، ہم شریعت اپنانے والے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ شریعت بنانے والا ہے، پیغمبر شریعت پہنچانے والا ہے، اور ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بدعت و خرافات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سال میں صرف ایک رات عبادت نہیں بلکہ دن میں 5 بار اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کریں۔ 7 دن کے بعد جمعہ کی نماز کا اہتمام، سال میں 2 بار عید کا اہتمام، زندگی کے ہر لمحے میں بندے کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ صرف سال میں ایک بار ہے۔ کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا، دن کو روزے کے لیے خاص کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بجٹ کی رات کہا جاتا ہے، جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس وقت اس کی ساری زندگی کا جو بجٹ ہے، قسمت ہے، عمر ہے، رزق ہے، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صرف ایک رات نہیں بلکہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور جو بخشش مانگتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ صرف ایک رات میں ہی کینہ پرور بغض رکھنے والے کو بخشش سے محروم نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر شمار اور جمعرات ایسے انسان کو بخشش سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اپنے دل میں دوسرے مسلمان بھائیوں کا بغض، عداوت، نفرت اور کینہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔